پہلے لوگ چاہے دوسرے مسلک کے بھی تھے بہت ادب کرتے تھے، ابھی آہستہ آہستہ لوگ تھوڑے تھوڑے، میں تو یہی کہوں گا بس جس کا جو نصیب ہے، حسین جس کے نصیب میں آ گیا اس کی زندگی بچ گئی، ہر کسی کا اپنا نصیب ہے۔ اپنی ذات کو بہتر کریں ظلم۔ کیوں امام حسین نے یہ قربانی دی؟ کیوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سب قربان کیا؟ صرف لا الہ الا اللہ، توحید کی خاطر۔ کیا یہ توحید آج مسلمانوں کے وجود میں ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ خوف خدا ہماری زندگی میں ہے یا نہیں؟ جبکہ دوسری طرف پروردگار اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، وہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اس پر رحمت، اس پر ہر چیز اس نے اتاری ہوئی ہے۔ یہ بندہ ہے جو خود کھنچتا ہے دنیا کی طرف، تمایل اختیار کرتا ہے۔ دنیا کی ماہیت ہی ہے جس نے نبیوں کے مقابلے میں آ گئے، ولیوں کے مقابلے دنیا تھی۔ حابیل اور قابیل کے درمیان میں کیا تھا؟ کیا تھا؟ ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قربانی، بس شیطان وہی نفوذ کرتا ہے۔ خدا کی مرضی، خدا جس کو قبول کرے۔ اخلاص اور خلوص تھا، نہیں ہوئی پہلا معاملہ، اس کے بعد آپ کے سامنے آہستہ 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 انبیاؤں کو جو تکلیف ہوئی کس نے دی ہے؟ دوسری مخلوق تھوڑی تھی، دنیا نہیں جگہ دیتی آپ کو۔ آج بھی دنیا برداشت ہی نہیں کر رہی ہے، آج دنیا کو برداشت نہیں ہے، آج دنیا کی طاغوتی نظام کو برداشت نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ ترقی کرے۔ اس لیے آپ دیکھیں آپ کے آس پاس، آپ کے اطراف، اور آج جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے حکمراں، اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں، کیا ہے؟ دنیا ہے اور کیا؟ چند دن کی حکومت کی خاطر انسان کتنی چیزوں کو بیچ دیتا ہے، نفس کو بیچ دیتا ہے، کتنا جھوٹ، کتنا، کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ کیا کرے گا آدمی؟ یہ لے کے جائے گا اپنے ساتھ، یہ اتنی جائیداد، اتنی ساری چیزیں اپنے ساتھ لے کے جائے گا قبر تو خالیات ہے۔ بہلول دانا کا واقعہ جو وقت کے خلیفہ کے ساتھ گزر رہا تھا، تو اس نے پوچھا کہ قیامت والے دن سوال کیسے ہوں گے؟ کہا میں ابھی کیا جواب دوں، میرے پاس کل آ جانا۔ دیکھا ایک جگہ اس نے لوہے کی اس نے گرم کیا ہوا، کہا کہ سوال ایسے ہوں گے، گرم دھیکتا ہوا ہے، اس پہ کھڑے ہو اور اپنا نام اور جو تمہارے پاس ہے وہ بتاؤ۔ بہلول دانا خود چلے گئے، اپنا نام بتایا، کیا تھا جو تھا، نام بولا، واپس آ گئے۔ اور وہ سلطان اپنے جاؤ حشم کے ساتھ، نام اتنا بڑا ہوتا ہے، پاؤں جل گیا، بتاتے کیا کہ یہ تھا، وہ تھا، یہ تھا، وہ تھا۔ اب آپ بتاتے نا یہ فلانا وہ فلانا، نام شروع ہوتا ہے فلانا ڈاکٹر، یہ وہ چیف منسٹر، فلانا 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 فلانا، یہ وہ، پھر یہ گھر، یہ گاڑیاں، یہ گھر، یہ گاڑیاں۔ قیامت ایسی ہے، پاؤں جل گیا۔ جتنا بوجھ ہلکا ہوگا اتنا آسانی ہوگی، اور اگر مال ہے بھی تو حلال ہو، حلال لقمہ نہیں تھا امام کے سامنے والوں کا۔ یہی تو وجہ ہے، امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا تمہیں کیوں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی روز عاشورہ؟ کیونکہ تمہارے شکموں میں حرام لقمے ہیں، حرام۔ آج آپ دیکھیں قوموں کو برباد کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ حرام، حرام کو ہم کر دو، حرام لقمہ۔ کربلائی کاظم قم المقدسہ قبرستان نو کے اندر ان کا روزہ، قبر مطہر ہے، داستان آپ نے سنی بھی ہے۔ ایک ہی دفعہ میں قرآن، معصومین نے کرم فرمایا، ہاتھ رکھا، قرآن حفظ ہو گیا۔ مزدور آدمی تھا، قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، قرآن حفظ ہو گیا۔ ایسا حفظ ہوا کہ جب آیت اللہ برجردی نے بتایا، اس زمانے میں امتحان لیا تو کتاب دکھائی عربی کی، تو عربی میں کتاب میں 10 لائنیں ہیں، 1-2 لائنیں قرآن کی آیتیں، باقی عربی ہے۔ جہاں صرف قرآن لکھا ہوتا تھا وہیں پر انگلی رکھتے تھے، باقی نہیں آتا تھا سمجھ۔ تو کہا کیسے پتہ چلتا ہے؟ آپ کو تو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ کہا جہاں قرآن ہے وہاں نور نکلتا ہے، نور۔
کیوں؟ حلال. کھیتی باڑی کرتے تھے, مزدور کرتے تھے, جب تک زکوٰۃ نہیں دیتے تھے, جب تک گھر گندم لے کے نہیں جاتے تھے. ایک دن کسی نے کھانے پہ بلایا, پتا نہیں تھا, کھانا کھایا, دیکھا وہ جو قرآن حفظ ہے وہ اڑ رہا ہے, بھول رہے ہیں. جا کر کہہ کی جان بوجھ کے کہ الٹی آئے. پوچھا یہ کھانا کیسا تھا؟ کہا کچھ مشکل تھی. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں, آج قرآن پہ عمل کرتے ہیں, نور نہیں ہے ہمارے اندر. آج معاشرہ ظاہر حلیہ ڈیفینیشن نہیں ہے. مجھے آپ لاکھ خوش کرتے رہیں, مولانا آپ کا چہرہ بڑا نورانی ہے, میں جانتا ہوں میں اندر سے کیسا ہوں.